انڈیا سوچ سکتا تھا؟ بالکل نہیں، جی بالکل نہیں، ایون بنگالی بھی نہیں سوچ رہے تھے۔ نہیں سوچ سکتے تھے نا۔ آپ کے ہاں اس سے زیادہ ہوگا دین کا معاملہ، اور یہاں دین پھیلے گا، اور کیونکہ نشاط ثانیہ جو ہے اسلام کی وہ لکھی ہوئی ہے، اس خطے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس میں شیخ عبد القادر جیلانی کی بھی باتیں ہیں، صوفی برکت صاحب کے بھی حوالے ہیں، اور سب سے بڑھ کے بڑے امام سرکار کے حوالہ جات تحریری شکل میں ان کے ملفوظے موجود ہیں۔ جو سب سے امپارٹنٹ یہ تھا کہ میری قبر کے گردا گرد ایک شہر تعمیر ہوگا جس کا نام اسلام پہ رکھا جائے گا، اور جو اسلام کی نشاط ثانیہ کا مرکز ہوگا۔ تو آدھا کام تو ہو چکا ہے، وہ شہر تو بن گیا، اب اسٹیٹ بننی ہے۔ اسٹیٹ بننے سے پہلے ایک چیز سمجھ لیں آپ، اگر ہم نجس لوگ ہیں اپنے اخلاق میں، اپنے کریکٹر میں، دین کے معاملے میں، تو کیا ہمیں اللہ یہ موقع دے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں تبدیلی آنی ہے، گروپنگ ساری ختم ہوگی، ایک سوچ پہ لوگ آئیں گے، مسلک جو ہے بیک گراؤنڈ میں جائیں گے، ایک سوچ پہ لوگ آئیں گے، ماشاءاللہ۔ اور جو ایسے لوگ ہیں جن میں تبدیلی نہیں ہے یا جو تبدیل نہیں ہونا چاہتے، ان کو اللہ ایلیمینیٹ کرے گا۔ ایسے لوگ آئیں گے، کیونکہ غزوہ کا مطلب یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت والے لڑائی کو غزوہ کہتے تھے، ورنہ سرایا ہوتے تھے۔ آپ شریک تو نہیں ہیں مگر پروگرام آپ کا ہے۔ واہ، اب قرآن کہتا ہے کہ آخری فتح اسلام کی ہوگی اور دنیا میں اسلام پھیلے گا۔ مرکز اس کا جو ہے وہ 3 ملک ہیں، جو میں نے اپنے اس میں پوائنٹ میں لکھا ہوا تھا، پاکستان، خراسان، خراسان میں سارا افغانستان بھی آتا ہے، اور ترکستان۔ 3 ملک اس میں پورا حصہ لیں گے اور فتح یاب ہوں گے۔ اسرائیل کے نابود ہونے کا، بنو اسرائیل کے وقت قریب ہے۔ کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے کہ سب سے بہتر زمانہ میرا، اس سے کم بہتر میرے اصحاب کا، اس سے کم بہتر تابعین کا، اس سے کم بہتر تبع تابعین کا، اس سے کم بہتر تبع تبع تابعین کا۔ یہ 5 دور ہیں۔ اس کے بعد 6واں دور جب شروع ہوگا، یہ دور فتن ہوگا، جو قیامت تک بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ دور فتن میں چلنے والے سے کھڑا ہوا، کھڑے ہوئے سے بیٹھا ہوا، بیٹھے ہوئے سے اپنے گھر میں دروازہ اندر سے بند کر لے، وہ محفوظ ہے۔ مگر دور فتن کی جو آپ نے تفصیلات بیان فرمائی ہیں، احادیث ہیں، ساری ترتیب ہے، مسلم میں ہے، بخاری میں ہے، بلکہ احادیث کا کوئی مجموعہ ایسا نہیں جس میں ان کا ذکر نہ ہو۔ خاص کر اولیاء مقبول جان نے ابھی ایک کتاب تھی حماد بن نعیم کی، وہ چھپوائی، وہ ہے دور فتن پہ، اس میں بھی یہ سارے ذکر موجود ہیں، جس کے مطابق جو میری فیلنگ ہے یا جو میں محسوس کر رہا ہوں، میرے ذہن میں ایک ترتیب اس کی بلٹ ہوئی ہے۔ کہاں سچ ہوتی ہے کہاں نہیں ہوتی، یہ تو مالک کا کام ہے، اپنا ارادہ بدل دے، اپنا پروگرام بدل دے، وہ تو مالک ہے۔ پہلے نمبر پہ جو اب واقعہ آپ دیکھیں گے وہ ہوگا ہر مجدون کی جنگ، جس کو آر میگا ڈاؤن کہتے ہیں، جو ابھی فلسطین میں ہو رہا ہے، یہ بڑھے گی۔ اچھا، ہر مجدون ایک پہاڑی سلسلہ ہے، وہاں ابھی شروع نہیں ہوئی، جب وہاں ہوگی تو یہ ورلڈ وار ہوگی اور دنیا ساری اس سے تباہ ہوگی، ویسٹ کا تو نشان بھی نہیں بچے گا، اچھا، بہت زیادہ دنیا میں تباہی مچے گی۔ اس کا نام ہے انگلش میں آر میگا ڈاؤن، عربی میں اس کو ہر مجدون کہتے ہیں۔ یہ پہاڑی ایک جو میں جلدی دیکھ رہا ہوں، جس دور میں آپ اور میں رہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے خروج دجال۔ 2 نشانیاں اس کی 3 پوری ہو چکی۔ مسلم کی حدیث ہے کہ دجال خراسان سے خروج کرے گا۔ خراسان یہ افغانستان وغیرہ، یہ سارا خراسان ہے، اور اس کی حمایت کرنے والے پچکی ہوئی ڈھال کے چہرے والے ہوں گے۔ شمالی اتحاد نے اس کی حمایت کی، جن کے جو پھینے ہوتے ہیں، جی بالکل، جی انہوں نے پچکی ہوئی ڈھال کے چہرے والے تھے، انہوں نے حمایت کی۔ وہ ایک ہاتھ سے آگ برسائے گا اور دوسرے ہاتھ سے اناج برسائے گا۔ کیا اس کے جہاز نے، وہ ایک ہی جہاز نے بم بھی گرائے اور ایک ہی جہاز نے آٹا اور گندم بھی گرائی؟ گرائی، جی گرائی،
اور وہ فتح یاب ہوگا۔ پھر ایک اور علامت بتائی، وہ حیرانگی ہوتی ہے کہ 70,000 اصفہانی یہودی کالی ریشمی چادریں اوڑھنے والے دجال کے ساتھ خروج کریں گے۔ اصفہان میں سب سے زیادہ آبادی جیوز کی ہے، ان کی پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں اور کالی ریشمی چادریں اوڑھتے ہیں۔ جی بالکل۔ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ اب یہ ہے خروج دجال کا زمانہ، جتنی نشانیاں ہیں نا، ابھی یہ سکے ختم ہو جائیں گے بالکل، یہ نوٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ چلے گا، تاکہ ایک آدمی آپ کے سارا فائنانس کو ایک لمحے میں روک لے۔ ایسے ہی جی۔ آپ کی زندگی کو ایسا کر دیا جائے گا کہ ایک آدمی آپ پہ رول کرے پوری دنیا میں، چاہے کرنسی ہو، چاہے موبائل ہو، چاہے کھانا پینا ہو، کچھ بھی ہو۔ یہ اب خروج دجال کا زمانہ آ پہنچا ہے۔ پھر ظہور مہدی ہے نزدیک، اس کے بعد پھر خاتمہ بنی اسرائیل ہے، جو ہر مجدون ہوگی نا اس کے ساتھ ہی اسرائیلی ختم ہو جائیں گے۔ حدیث مبارکہ یہ ہے، کوئی پتھر، کوئی اینٹ، کوئی درخت، کوئی سایہ ان کو پناہ نہ دے گا، صرف ایک درخت ہوگا زرکت کا، وہ اس کے پیچھے یہودی چھپ سکیں گے۔ یہودیوں کو اس حدیث کا اتنا یقین ہے کہ انہوں نے یہ 50 لاکھ پودے لگوا دیے ہیں زرکت کے، ان کو پتہ ہے کہ یہ پوری ہونی۔ اس کے بعد ہے اسلام کے نشات ثانیہ، جس کے سٹارٹ 3 ملکوں سے ہوگا، ترکیہ، پاکستان، خراسان۔ پھر غزوہ ہند ہے کہ ہندوستان پہ یلغار ہوگی اور وہاں اسلام پھیلے گا، ہندو یا اسلام قبول کریں گے یا مارے جائیں گے۔ پھر نزول عیسیٰ ہے، نزول عیسیٰ جب ہوگا تو جو فوجیں غزوہ ہند لڑیں گی وہ جا کے شام میں عیسیٰ کی فوجوں سے جا ملیں گی۔ یہ تو جو ترتیب میں دیکھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں، پڑھتا ہوں، وہ ہے۔ پاکستانیوں میں بڑی چینج آئے گی، غربت یہاں کبھی نہیں ہوگی۔ ابھی بھی اگر کوئی یہ کہے کہ پاکستان غریب ہے یا لوگ غریب ہیں، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں، کیونکہ میں 1964 سے فگر نکالتا ہوں، جو کچھ ایک عام شہری کے پاس، ایک پاکستانی کے پاس سامان اور دیگر سہولتیں 64 میں تھی، اس سے 4 گنا سے 6 گنا ہیں اس کے پاس۔ جی بالکل ہے۔ صرف ہم ناشکرے ہو گئے ہیں، ہر وقت اللہ کے موسم کا، اللہ کے پھلوں کا، سبزیوں کا، گوشت کا، دودھ کا، انڈے کا، حکمرانوں کا شکوہ کرتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے، اب جیسے حکمران ہی ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خود آ گئے یا ان کو فلاں ووٹوں نے بنا دیا۔ قرآن تو یہ نہیں کہتا، قرآن تو کہتا ہے جس کو چاہوں معزول کروں، جس کو چاہوں حکمرانی دوں۔ جب یہ فیصلہ اللہ کے پاس ہے تو ہمیں اللہ کے فیصلے سے ڈفر کرنے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ بالکل ٹھیک بات۔ ہمیں نہیں ہونی چاہیے، یہ بغاوت ہے اللہ سے۔ جب کملی والے کی ایک سٹیٹمنٹ موجود ہے، تم پر اگر ایک نک کٹا حبشی بھی حکمران بنا دیا جائے تو تم نے اس کی بھی فرما برداری کرنی ہے۔